It's very good that we can work together. میرے لیے میرا مذہب سب سے پہلے ہے. I was shocked. Indian regime paid cash bounties for killing Sikhs. Allah send salam. Ask Abu Bakr, is he happy with me? وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. مشکل کشا فقط عالم میں رب کی ذات ہے. مشکل کشا فقط عالم میں رب کی ذات ہے. اس بات سے منحرف احمق الناس ہے. وہی داتا، وہی غوث، وہی غیب داں ہے. جو کرے ان کو ثابت غیر کے لیے وہ مشرک لا ریب ہے. محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن توحید کے جیالے ساتھیوں، اصحاب پیغمبر و اہل بیت پیغمبر کے فدائیوں، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مشکل کشا اور داتا کون. گرامی قدر سامعین، لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو داتا کا معنی دینے والا اور مشکل کشا کا معنی مشکل کے حل کرنے والے کے نظر آتے ہیں، جو خالق رب السماوات والارض کی صفات ہیں. لیکن جب میں اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ صفات اللہ کے بندوں کے ساتھ جوڑی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن آج کا مسلمان ان صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ جوڑنے میں انتہائی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. بلا خوف و خطر مشکل اوقات میں ان سے مدد مانگتا ہے. ضرورت اور مصیبت کے وقت بلا تردد ان سے حاجت روائی کا سوال کرتا ہے. یا رسول اللہ اور یا غوث مدد کی صدائیں لگاتا ہے. اور اللہ کے ان نیک بندوں کو اللہ کی صفات میں شامل کرتا ہے. اپنا ایمان خراب کرتے کرتے اپنا نام مشرکوں کی فہرست میں جا لکھواتا ہے. گرامی قدر سامعین، جب میں نے قرآن مجید کو کھولا تو قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے سے یہ ندا میرے کان کی دہلیز سے ٹکرائی: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے بندے، تجھے عبادت صرف میری ہی کرنی ہے اور مدد بھی مجھ ہی سے مانگنی ہے. اے میرے محبوب پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے امتی میرے بندے اس بات کو بھول جائیں. اس لیے اپنی امت کی ہر نماز میں اس سورت کو ضروری اور لازمی کر دیجئے اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنائیے. گرامی قدر سامعین، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام نے جنت کا لباس اتر جانے پر کس کو پکارا؟ بولیے، کس کو پکارا؟ جناب نوح علیہ السلام نے طوفان کی موجوں میں مدد کس سے مانگی؟ جناب زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں بچے کا سوال کس سے کیا؟ جناب یونس علیہ السلام نے
مچھلی کے پیٹ میں مدد کس سے چاہی؟ جناب یوسف علیہ السلام نے کنعان کے کنویں میں کس کو پکارا؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آتش نمرود میں کسے پکارا؟ بلکہ میرا دعویٰ ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی تو وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی، جس کے بارے میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ لیکن جب میں اسی پیغمبر کو دیکھتا ہوں تو وہ مدینے کی سرزمین پر کسی اور سے مانگ رہے ہیں، جب میں اسی پیغمبر کو میدان بدر میں دیکھتا ہوں سر اپنا زمین پر رکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب میں اسی پیغمبر کو احد کے درگزار چٹانوں پر دیکھتا ہوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب میں اسی پیغمبر کو دیکھتا ہوں کہ غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ گرامی قدر سامعین، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کرنا کہ میرا اور آپ کا مشکل کشا کون؟ اونچی آواز سے میرا اور آپ کا مشکل کشا کون؟ میرا اور آپ کا داتا کون؟ میرا اور آپ کا حاجت روا کون؟ پھر مشکل کشا کسے ماننا چاہیے؟ پھر داتا کسے ماننا چاہیے؟ پھر حاجت روا کسے ماننا چاہیے؟ میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ خالق ہے، گواہ سارے نبی ہیں، اللہ مالک ہے، گواہ سارے نبی ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی داتا ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی غوث ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی عالم الغیب ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی مددگار ہے، گواہ سارے نبی ہیں، خدا ہی عالم الغیب ہے، گواہ سارے نبی ہیں۔ لیکن ارے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا اور مشکل کشا کہتے پھر رہے ہو۔ تم کیسے موحد ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہو اور اپنے اسلام کی ذریع اصولوں کو ثبوت تاز کر رہے ہو؟ تمہیں علامہ حالی رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار مخاطب کرتے ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں امام، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا مانگے دعا ہیں، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محشر میں یہ کہہ دے توحید تو یہ ہے خدا، محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تقریر کر رہے تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم حافظ اسد عباسی، جو آپ کو توحید و سنت کی دعوت دے رہے تھے۔ قلت وقت آڑے ہے، اس لیے بلا تمہید میں اگلے طالب علم جناب حافظ آکاش عباسی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار معافی ضمیر فرمائیں۔ جناب حافظ آکاش عباسی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اوفوا عہدہ، اما بعد۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ خدا نے پیدا کیا ہوتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا گر محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا گر محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔
محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا تو جہاں میں روشنائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ گرامی قدر احباب، معزز علماء اکرام اور ختم نبوت کے جیالوں اور صحابہ و اہل بیت کے فدائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ گرامی قدر احباب اور معزز علماء اکرام، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہوں، اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام صفات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے، اور یہ صفات و کمالات اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عادل بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں، اسے ان اوصاف سے محبت نہیں، جسے ان اوصاف سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، جسے انسانیت سے محبت نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک وحشی درندہ ہے۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اوصاف سے محبت رکھنے والا اور ان سے متصف ہونے کی خواہش رکھنے والا کمالات و اوصاف کے ایسے پیکر کو دیکھے اور اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے، ایسے شخص کے سر میں دماغ نہیں بلکہ بس بھرا ہوا ہے۔ آخر میں اس شعر سے اپنے اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے، ہو اگر اس میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جنہی کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ اور ہم تو محمد کو مصطفیٰ مجتبیٰ کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم تو محمد کو مصطفیٰ مجتبیٰ کہتے ہیں۔ حقیقت میں توہین ہے رب پاک کی جو محمد کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، حقیقت میں توہین ہے رب پاک کی جو محمد کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم حافظ عکاش عباسی، جو آپ کے سامنے محبت رسول، عشق رسول کے پیارے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں مدرسہ حاضہ ہی کے شعبہ حفظ کے طالب علم حافظ محمد دانیال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور
اظہار معافی ضمیر فرمائیں، جن کا عنوان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں جس عنوان کے اوپر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فضیلت قرآن اور میم کا حضرت عمر کے نام کے نیچے سے گزرنا۔ نیچے کر کے کیا لکھ دیا؟ میم۔ جو کبھی کسی کے نام کے نیچے سے نہیں گزرتا تھا، آج اسی کے نام کے نیچے تو پڑا ہوا ہے۔ نہ لکھنا، زندگی لکھ دینا، نہ لکھ عمر۔ لیکن کیوں نہ لکھے عمر؟ عمر فیض قرآن ہے، عمر فیض قرآن ہے۔ قرآن کے فیض نے اسلام کو جنا چمکا دیا ہے۔ اپنا ہو پرانا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو دشمن ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، شناختی کارڈ میں عمر لکھوائے گا، نکاح نامے میں عمر لکھوائے گا، پاسپورٹ میں عمر لکھوائے گا، اور مر جائے گا سینے پہ تختی لگوائے گا، نام عمر لکھوائے گا۔ یہ فیض قرآن ہے جسے بدلا قرآن نے ہے۔ قرآن کے فیض نے ان شخصیات کو بدل دیا، ان کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کے کارناموں کو بدل دیا۔ یہ اونٹ چرانے والے، یہ بکریاں چرانے والے، یہ ایسے بدل گئے، ایسے بدل گئے کہ قوموں کی قومیں اٹھ اٹھ کر دیکھ رہی ہے یہ کون سی قوم ہے جس کا نام آسمان و دنیا پہ چمک رہا ہے، جن کے بارے میں پھر مصطفیٰ نے بھی فرما دیا اصحابی کالنجوم، اور یہ آسمان پہ چمکتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا چمکنا کیا ہے؟ جواب آیا یہی تو فیض قرآن ہے۔ ذرا توجہ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حقانت کی نگاہ سے دیکھنے والوں سنو، اپنا قبلہ درست کرو، قرآن کے فیض سے ٹکر نہ لو۔ اس فیض کے سامنے تمہاری جلنے والی روشنیاں بیکار ہیں، تمہارے کمکمے اور محلات کچھ نہیں، حقیر ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ پڑھا گیا وہ جگہ چمک گئی، وہ دیواریں چمک گئی، وہ بلاک چمک گئے، وہ چھت چمک گئی، وہ دیواریں چمک گئی۔ جس سینے میں پڑھا ہے وہ سینہ کتنا چمکا ہوگا۔ میں نے اس لیے ابتدا میں مبارکباد دی تھی بھائیوں کو بھی، بھائیوں کے والدین کو بھی، اگر ان کی وجہ سے وہ مکان اور مکین چمکتے ہیں، چمکنا چاہتے ہو، چمکانا چاہتے ہو، سرمایہ محفوظ کرنا چاہتے ہو، اولاد کا فرما بردار تابع دار بنانا چاہتے ہو، قرآن کو ان کے سینے سے لگانا تمہارا کام ہوگا۔ قرآن کو سینے سے لگائے، جہنم کی صف سے نکل کر جنت میں رہ جانا امیر قرآن کا کام ہوگا۔ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس سب کچھ ہے۔ بولیے ان کے پاس ایمان، ان کے پاس ہے، نبوت کا درس ان کے پاس ہے، رسالت ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، اسلام ان کے پاس ہے، ایقان ان کے پاس ہے، حقانیت ان کے پاس ہے، نیکیاں ان کے پاس ہیں، عدالت ان کے پاس ہے، صداقت ان کے پاس ہے، دنیا آخرت کی بلائیاں ان کے پاس ہیں۔ جن کے پاس قرآن نہیں وہ اس دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ذکریے میں قرآن کو چھوڑ دیا ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ معیشت، میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام پذیر کروں گا۔
اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں پہنی ہے، ہمت ہی نہیں ان طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم ہور مچلنے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت، کہو الحمدللہ، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا تو انتہا ہمارا۔ غازی اسلام مولانا اورنگزیب فاروقی پہ 1 مہینے میں 5 حملے کرنے والے وہ ظالم و دقیانوس سمجھتے ہوں گے کہ شاید مدح صحابہ کی تحریک دب جائے گی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے پیغام ہے کہ نانا اس تحریک نے رکنا ہوتا اسی وقت رک جاتی جب حق نواز کا لاشا قبر میں گیا تھا، اس تحریک نے رکنا ہوتا، علامہ فاروقی جیسا جب مورخ اسلام قبر کے پاتال میں گیا تھا تحریک رک جاتی، جب علامہ یسار القاسمی جیسا شہزادہ، پارلیمنٹ کا شہزادہ قبر کے پاتال میں گیا رکنا ہوتا رک جاتی۔ اور امام اہل سنت میرے استاذ حضرت شیخ مربی علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ رضا، امام اہل سنت قبر میں گیا تحریک نے رکنا ہوتا رک جاتی۔ نانا یہ وہ فصل ہے جو جو کٹتی ہے اللہ اس کو اور بڑھاتے ہیں، ایک کٹتا ہے اللہ ہزاروں کو جنم دیتے ہیں، اور جب تک بر صغیر میں نہیں بلکہ پورے کائنات انس ارضی میں یہ دینی درسگاہیں موجود ہیں، جب تک مسجد مدرسہ اور مکتب موجود ہے انشاءاللہ یہ امت بانج نہیں، اس امت میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوتے رہیں گے، اس امت میں حضرت بنوری کے وارثین پیدا ہوتے رہیں گے، اس امت میں حضرت مفتی محمود کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، اس امت میں انشاءاللہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے، اس امت میں مفتی حسن امرتسری کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے، اس امت میں حق نواز ایثار و اظہار پیدا ہوتے رہیں گے، اور کفر کو انشاءاللہ لگام دیتے رہیں گے۔ اب میں نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ کے لیے مختصر ٹائم کے لیے اپنے بھائی جناب بھائی ارسلان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور گلہ عقیدت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پیش کریں۔ بھائی محمد ارسلان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں ایک۔ تیری شان امان وال ہو اللہ جل جلال ہو، اللہ جل جلال ہو۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، اللہ جل جلال ہو۔ اور تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہے یہی غذا، تیرا ذکر لب پہ رہے صدا، تیرا
ذکر لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، اور میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ایک نعت کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سر، ارے ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہے حافظ کا سرمایہ ہے، آقا جی اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ یہ تھے بھائی محمد ارسلان جو آپ کے سامنے حمد باری تعالی اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک توحید و سنت کے ساتھ وابستہ رکھے،
اور کل محشر میں جب ہمارا حشر ہو تو محبوب پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ میں یہاں پر تشریف لانے والے علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جناب قاضی خاور صاحب جو ہمارے یہاں زرعی یونیورسٹی مسجد کے خطیب ہیں، مولانا امجد اقبال عباسی صاحب، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، مولانا وقاص صاحب اور دیگر جن احباب کے نام میرے ذہن میں نہیں، تمام معززین علاقہ اور دیگر تمام مہمان، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چونکہ قلت وقت آڑے ہے، اس لیے میں مزید وقت گزارے بغیر ہی اپنے معزز مہمان ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں، لوگ کہتے ہیں نعت نہیں پڑھتے، جب سنیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نعت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ دراصل میں نعت تو پڑھتے یہی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ نعت کے نام پہ شرک کا بازار گرم نہیں کرتے۔ نعت تو پڑھتے ہی دراصل یہی ہیں، لیکن نعت کے نام پہ شرک کا بازار ہم گرم نہیں کرتے۔ ہم نعت وہ پڑھتے ہیں جس کی بنیاد سیدنا حسان نے رکھی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین یا محمد کی جگہ یا مزمم کہہ کر پکارنے لگے، اے مذمت کیے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ میرے صحابہ، یہ تو وہ چہرہ ہے جس کی قسمیں ارض و سما کا مالک قرآن میں کھاتا ہے۔ والضحیٰ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے محبوبہ تیرے سونے مکڑے دی۔ صحابہ، یہ تو وہ چہرہ ہے اللہ قسمیں کھاتا ہے، لیکن مکے کا مشرک محمد کی جگہ مزمم کہتا ہے۔ حضرت حسان تڑپ اٹھے، کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء وما احسن منک لم تر قط عینی۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ کو اللہ نے ایسا حسن و جمال کا پیکر بنایا، آج تک حسان کی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں دیکھتا کیسے؟ آج تک کائنات میں کسی ماں نے ایسا حسین جنائی کوئی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب پیغمبر آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا کیا گیا، بلکہ حسان کا دل تو یہ کہتا ہے کانک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب پیغمبر حسان کا عشق رسالت کہتا ہے آپ رب کو بتاتے گئے، رب آپ کو بناتا گیا۔ تشریف لاتے ہیں ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں، ہماری اس مجلس کی رونق جناب قاری افتخار عباسی صاحب، میں ان سے ملتمس محمد وعلا سیدی تھوڑا پانی اور بھائی چھوڑو اچھا رکھ شوڑیا۔ پہلے حمد باری تعالیٰ کے ایک دو اشعار پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہے سبحان اللہ بلند آواز سے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مل کر کہہ دو سارے مل کر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب تک قرآن والوں کو نیچا دکھاؤ گے،
جب تک قرآن والوں کو نیچا دکھاؤ گے، ان بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مل کر کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ در یتیم کی سرداری کو ماننے والوں کہو سبحان اللہ۔ نبیوں کا سردار ہے بھائی، نبیوں کا سردار ہے بھائی، نبیوں کا سردار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا۔ پیارے نبی کو آؤ مل کر ہم یاد کر لیں، پیارے نبی کو آؤ مل کر ہم یاد کر لیں، ان پر درود پڑھ کر دل کو آباد کر لیں۔ مفتی صاحب نے پروگرام سجایا، اشتہار لگائے، دعوت دیے، آپ کو فون کیا، لوگوں آؤ آؤ، کیوں؟ علماء دیوبند کا غلام بلا کر تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی کو آؤ مل کر ہم یاد کر لیں، ان پر درود پڑھ کر دل کو آباد کر لیں، ان پر درود پڑھ کر دل کو آباد کر لیں۔ دل کا قرار ہے مدینے والا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ دل کا قرار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا، رب کا دلدار ہے مدینے والا۔ اور بڑا خوبصورت منظر، میرے پیغمبر دو جہاں عرشوں پر گئے، انبیاء کی صفیں کھڑی ہیں، جو امامت کا مصلی خالی نظر آیا تو شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا کہ اس خالی مصلی پر آنے والا کیا حضرت آدم ہوں گے، حضرت ابراہیم ہوں گے، کون ہوگا؟ بڑی خوبصورت بات شاعر کہتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کس کی امامت ہوگی نبیوں نے جب یہ سوچا، کس کی امامت ہوگی نبیوں نے جب یہ سوچا، رب کا پیغام لے کر دیکھو یہ نوری پہنچا، رب کا پیغام لے کر دیکھو یہ نوری پہنچا، اس کا حقدار ہے مدینے والا، اس کا حقدار ہے، اس کا حقدار ہے مدینے والا، نبیوں کا سردار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا۔ اور بڑی خوبصورت بات، میرے پیغمبر دو جہاں آسمانوں پہ پہنچے تو اس راستے میں آسمانوں میں جو میرے پیغمبر دو جہاں کا استقبال ہوا، اس کو نوریوں نے جب دیکھا نا تو بڑا خوبصورت شاعر نے اپنا تخیل اس پر پیش کیا کہ نوری یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ کون آیا، جو تھکے ہوئے نہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ نوری یہ سوچتے ہیں دیکھو یہ کون آیا، رب نے ہے جس کی خاطر عرشوں کو خود سجایا، رب نے ہے جس کی خاطر عرشوں کو خود سجایا، رب کا دیدار ہے مدینے والا، رب کا دیدار ہے مدینے والا، قدرت کا شاہکار ہے مدینے والا۔ انہوں نے علماء کرام کے کتابوں اور انعامات کا بھی بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
طالبات میں یہاں سے نام ہم پکاریں گے. مسز جمشید اور مسز ناصر وہاں طالبات کی چادر پوشی کریں گے اور وہیں ان کو انعام دیں گے، اور جہاں عورتیں بیٹھی ہیں وہاں پر ہی. باقی جو طلباء اکرام کا ہے وہ یہاں پر مسجد میں ہی ہوگا. پہلے ہم ان طلباء کے نام پکاریں گے جنہوں نے مدرسے کے سماعی یا اجتماعی امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے. ان میں درجہ ثالثہ میں حافظ اسد محمود، حافظ اسد محمود بن محمد حسین ایبٹ آباد، انہوں نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے، اور درجہ اولا ثانیہ ثالثہ میں ان کو اساتذہ کی خدمت اور مدرسے میں بہترین کردار اور حسن کردار پر ڈبل انعام دیا جا رہا ہے. حافظ اسد محمود، یہ طلباء اپنے اساتذہ اور اکابر کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں گے. حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا نعمان حاشر صاحب، مولانا نعیم صاحب اور حضرت خطیب اسلام مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، قاری عبدالرشید صاحب، یہ حضرات ان طلباء کو انعام دیں گے. اسد محمود. اس کے بعد درجہ ثانیہ کے طالب علم حافظ محمد آکاش ولد عبدالستار، ان کا تعلق مری سے ہے. سماعی اور ششمائی دونوں امتحانوں میں ان کی اول پوزیشن ہے. حافظ محمد آکاش. عبد المنان ولد غلام حسین، ان کا تعلق مری سے ہے. سماعی ششمائی دونوں امتحانوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی. یہ طالب علم عبد المنان اور ان کے ساتھ ایک دوسرے طالب علم تاج ولی، ان دو خوش نصیب طلباء نے پورے سال میں کوئی ایک پیریڈ بھی ایسا نہیں جن میں ان کی غیر حاضری ہو. اس لیے عبد المنان اس کو بھی اور تاج ولی ان کو بھی پورے سال میں صاحب ترتیب رہنے پر بھی انعام دیا جا رہا ہے. محمد علی ولد محمد پرویز، ان کا تعلق مری سے ہے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سماعی اور ششمائی امتحان میں، ان کو بھی انعام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد درجہ اولا کے طالب علم ارشاد جلالی ولد رحمت علی، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. انہوں نے سماعی اور ششمائی امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی. حضرات اساتذہ اور علماء کے ہاتھوں سے انعام حاصل کریں. فداء الرحمان ولد محمد صدیق، ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سماعی اور ششمائی دونوں امتحانوں میں. فداء الرحمان. حافظ عبدالسلام ولد علی زمان، ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. سماعی امتحان میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی. محمد حسنین ولد محمد ریابت حسین، ان کا تعلق مری سے ہے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سماعی اور ششمائی امتحان میں. تاج ولی درجہ اولا، ان کو صاحب ترتیب رہنے پر پورے سال میں بہت بڑی بات ہے کہ پورے سال میں ایک پیریڈ بھی ایسا نہیں جن کی میں ان کی غیر حاضری ہوئی ہو. صاحب ترتیب ہونے پر ان کو انعام دیا جا رہا ہے. درجہ اولا کے طالب علم محمد حسنین، یہ اپنا انعام حاصل کریں. ان کی سماعی اور ششمائی امتحان میں تیسری پوزیشن رہی ہے. اس کے بعد مدرسہ اعضاء سے دور حدیث سے فارغ ہونے والی طالبات کے نام ذکر کرنے سے پہلے ہمارے درجہ حفظ سے وہ خوش نصیب طلباء جنہوں نے اس سال جامعہ سے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، ان کے نام پکارے جا رہے ہیں.
ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئے. عمر معاویہ مری سے. عاقب، حافظ عاقب. تیسرے طالب علم ہیں حافظ سیف الاسلام. ان طلباء کو ایک ایک پگڑی بھی اور انعام بھی دیا جا رہا ہے. حضرت خطیب اسلام کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں. حسین، حافظ حسین. نیم صاحب اطلس. حافظ حارث. ان طلباء کو ایک ایک پگڑی اور انعام میں ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والی ایک نیک خاتون کی طرف سے ایک انعامی پیکٹ بھی دیا جا رہا ہے. مسز جمشید کی طرف سے ان کو انعام میں ایک قرآن پاک دیا جا رہا ہے. حافظ عبد الرؤف. طلباء جلدی جلدی تشریف لائے تاکہ حضرت خطیب اسلام کا بیان شروع ہو سکے. صداقت علی. حافظ صداقت علی. حافظ ہارون. حافظ ذوالقرنین. حافظ ذوالقرنین. حافظ اویس. حافظ شاہزیب کیانی. حافظ فہد علی. حافظ جمال ناصر. حافظ جمال ناصر. کون ہے؟ صاحب ہیں. حسن قریشی. بولو نا حسن نام بولو. حافظ حسن قریشی. ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء اکرام تھے. ابھی طالبات کے نام بھی ہوں گے. یہ ہمارے مفتی محسن صاحب ہیں, ہمارے جامعہ کے اس سال کے استاذ ہیں. اس سال انہوں نے تدریس کی ہے اور ایک دن بھی ان کی غیر حاضری نہیں. اس اعتبار سے ان کی اچھی کارکردگی پر ان کے لیے حضرت مولانا حسین علی واں پچھراں علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بلغۃ الحیران فی ربط تفسیر آیات القرآن ان کے لیے بطور انعام کے ہم نے رکھی ہے. یہ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کے ہاتھ سے وصول کریں گے. اب اس کے بعد جامعہ کے شعبہ طالبات کی ان خوش نصیب بہنوں کا نام پکارا جا رہا ہے
جنہوں نے اس سال دور حدیث شریف کی تکمیل کی، سکینہ بی بی بنت غلام حسین۔ دوسری ہماری بہن ہے بشرا ارشد بن ارشد ایوب، سعدیہ انور بنت محمد انور، فائقہ شمس بنت تصور علی شمس، فرحانہ انجم بنت محمد شریف، ہمراہ سحر بن سحر بادشاہ، عائشہ صدیقہ بنت محمد نعیم احمد۔ یہ وہ طالبات تھی جنہوں نے اس سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ اب اس کے بعد جامعہ کے شعبہ طالبات کے درجہ حفظ کی 3 طالبات ہیں جنہوں نے اس سال جامعہ سے حفظ قرآن مکمل کیا۔ پہلی خوش نصیب طالبہ ہیں اسوہ امین بنت محمد امین، نمرہ اورنگزیب بنت محمد اورنگزیب، مریم انیس بنت محمد انیس۔ اب ان خوش نصیب طالبات کے نام پکارے جا رہے ہیں جنہوں نے جامعہ میں سماعی اور ششمائی امتحان کے اندر نمایاں اور ممتاز نمبر حاصل کیے۔ بالفاظ دیگر جو مدرسے کے امتحان میں گریڈ 1 کے اندر پاس ہوئیں ان کے نام پکارے جا رہے ہیں اور وہاں پر خواتین ان کو انعام بھی پیش کریں گی۔ سکینہ بی بی بنت غلام حسین، بشرا ارشد بنت ارشد ایوب، سعدیہ انور بنت محمد انور، فائقہ شمس بنت تصور علی، فرحانہ انجم بنت محمد شریف، ہمراہ سحر بنت سحر بادشاہ، عائشہ صدیقہ بنت محمد نعیم احمد۔ درجہ حفظ میں جن خوش نصیب طالبات نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے ان کے اسماء یوں ہیں: اسوہ امین بنت محمد امین، نمرہ اورنگزیب بنت محمد اورنگزیب، مریم انیس بنت محمد انیس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، انی امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امران سمع مقالتی وحفظها ووعاها وعداها کما سمعها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سارے دوست عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم الشان پروقار اجتماع مدرسہ تعلیم القرآن اسلامک اکیڈمی جامع مسجد سید المرسلین راولپنڈی میں ان خوش نصیب طلباء اور طالبات کے اعزاز میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے جنہوں نے اس جامعہ میں علم نبوت کو حاصل کیا۔ بچیوں کو مجھ سے پہلے حضرت شیخ الحدیث حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ ان کے بعد حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ
جو کراچی سے حضرت مفتی صاحب کے استاذ محترم ہیں تشریف لائے، ان کی بڑی پرمغز اور خوبصورت گفتگو آپ حضرات نے سنی ہے۔ میں بھی اپنا حصہ ملانے کے لیے 2-4 باتیں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان جو ان کا تھا وہی باتیں میں نے کہنی ہیں، بات کوئی نئی نہیں ہوگی، لیکن بقول کسی کے کہ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، گرچہ کوئی بات نئی بات نہیں۔ باتیں وہی پرانی ہیں جو 15 صدیوں سے ہم اپنے بڑوں سے سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں۔ میں بھی وہی باتیں آپ کو سناؤں گا، لیکن آدمی کے کہنے کا انداز، اس کا لب و لہجہ بدلے تو بات میں ایک اور نوعیت اور حیثیت پیدا ہو جاتی ہے، تو لوگوں کے لیے عجیب بات ہوتی ہے، جی بالکل نئی بات پہلی دفعہ سنی، حالانکہ کوئی بات پہلی دفعہ نہیں، یہ 15 صدیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اسی حوالے سے اس مدرسے کی اور درسگاہ اور مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کی ترتیب اپنے مزاج کے مطابق ایک بات عرض کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول، جو آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، سب کہیے جب حضور کا نام آئے تو اونچی آواز سے محبت سے کیا کہیں گے؟ ذوق سے کہیں صلی اللہ۔ امت پہ واجب ہے، اپنے پیغمبر کے حقوق کا حصہ ہے کہ جب بھی اس محبوب کا نام آئے اللہ کے حضور یہ درخواست ہو کہ اللہ اس پیغمبر پہ اپنی رحمتوں کی گھٹا برسا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کا زمانہ نبوت بھی محدود تھا، علاقہ نبوت بھی محدود تھا۔ جتنے پیغمبر آئے، جو نبی جس زمانے میں آتا جب تک رہتا اس کا زمانہ رہتا، جب نبی دنیا سے چلے جاتے ان کا زمانہ نبوت ختم ہو جاتا۔ جو نبی جس علاقے میں آتے وہ اس علاقے کے نبی ہوتے، وہ نبی جب دنیا سے چلے جاتے تو اس جہاں ہوتے اس علاقے کے نبی، دوسری جگہ دوسرے نبی، تیسری جگہ تیسرے نبی۔ انبیاء سابقین کو پڑھیں تو بعض دفعہ ایک جگہ پر کئی نبی اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، دونوں گویا آپس میں بھائی، زمانہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک۔ حضرت سیدنا زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، زمانہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک۔ سلیمان بھی نبی، داود بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، علاقہ بھی ایک، زمانہ بھی ایک۔ سیدنا خلیل نبی، خلیل کے بیٹے اسماعیل نبی، خلیل کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ سلسلہ نسب میں نبوتیں چلیں، ہر نبی کا زمانہ بھی محدود، علاقہ بھی محدود۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب ذوالجلال کی، سید الاولین والآخرین کی، خاتم النبیین کی، شفیع المذنبین کی، اللہ نے ساری حدود و قیود ختم کر کے محبوب کو پوری کائنات کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا اور اعلان کیا جب تک اس کی ربوبیت وہاں تک اس کی نبوت، جہاں وہ رب العالمین وہاں یہ رحمت للعالمین، جہاں وہ خدا وہاں یہ مصطفیٰ، جہاں وہ رب العلا وہاں یہ شمس الضحیٰ۔ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی حاکمیت نہ ہو، دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں محمد کی نبوت نہ ہو۔ توجہ کریں بھائی، باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر نبی کا زمانہ بھی محدود، علاقہ بھی محدود۔ آقا کے زمانے نبوت کی بھی کوئی حد نہیں، حضور کے علاقہ نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اب قیامت تک سارے زمانے نبی کے، بلکہ بڑے بڑے علماء اور صاحب علم و کمال لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت قاری صاحب تفسیر عثمانی پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بتا رہے تھے۔ عجیب، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں۔ عالم میثاق میں بھی اگر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کسی کی نبی کی نبوت کا تذکرہ ہے تو وہ محبوب کا زمانے نبوت ہے۔ عالم دنیا میں آنے کے بعد
آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی جہاں اپنی نبوت کا تذکرہ کرتا تھا، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتا تھا، محبوب کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک یہ سارے زمانے حضور کے قبر میں جانے کے بعد من ربکا کے بعد من نبیوں کا سوال آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے متعلق نہیں، حضور کی ختم نبوت کے متعلق ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کا تاج حضور کے حصے میں، حوض کوثر کے پانی کے پیالے تقسیم کرنے کی عظمت اور فضیلت محبوب کے حصے میں، وہاں بھی اگر کسی کی نبوت تو حضور کی نبوت کا راج ہوگا۔ سارے زمانے بھی حضور کے، سارے علاقے بھی حضور سے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش بری سے تحت ثری تک، پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی حاکمیت کا تسلط نہ ہو، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں محمد کریم کا زمانہ نبوت اور علاقہ نبوت نہ ہو۔ تو زمانے کی بھی کوئی حد، زور سے بولو، اور علاقہ نبوت کی بھی کوئی حد۔ اب میں بات تھوڑا سا قریب لے آیا ہوں اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ ہر نبی کو اس کی نبوت دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو معجزہ عطا کرتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جس کا مقابلہ کرنے سے سارے عاجز آ جائیں، کوئی نہ کر سکے، نبی کر کے دکھا دے، سب عاجز ہو، وہ کام نبی کے ہاتھوں ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر خلاف واقعہ ولی کے ہاتھ سے کوئی کام ظاہر ہو، آل اللہ لکھتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کرامت میں بھی طاقت رب کی ہے، ہاتھ ولی کا ظاہر ہوتا ہے، معجزے میں بھی حکم اللہ کا ہے، ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قدموں کی تاثیر ہے۔ مکے کی پتھریلی دھرتی پہ قدم رکھے تو مکہ مکرمہ بنا، کھجوروں کے شہر میں قدم آیا، آنے سے پہلے دنیا یہ صرف بیماری کا اڈا کہتی تھی، نبی نے قدم رکھا تو مدینہ منورہ، طیبہ، طیبہ، تابہ، متابہ، اس کے سینکڑوں بیسیوں نام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، عظمت ملی ہے۔ محبوب کے قدم بیت المقدس میں لگے، امام الانبیاء بنے، بیت المعمور میں لگے، امام الملائکہ بنے، اللہ کی قربت میں پہنچے، خدا کے عرش پہ آئے ہیں، قیامت تک محمد کی آمد پر عرش بھی ناز کر رہا ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں۔ ہزاروں معجزے حضور کے ہیں، لیکن توجہ سے بات کو سمجھنا، پہلے نبیوں کو جتنے معجزے ملے، جب تک نبی دنیا میں رہتا معجزہ رہتا، نبی جب چلے جاتے معجزہ ختم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اب وہ عصا اس وقت بھی دنیا میں ہے، کہتے ہیں استنبول کے عجائب گھر میں ہے۔ وہ لاٹھی تو ہے لیکن پھینکنے والا ہاتھ نہیں، اس لیے وہ ڈنڈا سانپ نہیں بنتا۔ وہ پہاڑ ہے جہاں صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی زندہ باہر نکلی، لیکن اشارہ کرنے والا وہ نبی کا۔ پوری دنیا کے ولی غوث کتب ابدال کٹھے ہو کے اس پہاڑ کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کریں، چونٹی نہیں نکال سکتے وہاں سے، اس لیے کہ وہ ہاتھ ہو تو معجزہ ظاہر ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہے اللہ کے نبی کا وجود جس میں نبوت، اور ایک ہے آقا کا مشن نبوت، آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کے عقائد، آپ کے احکام، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی کتاب، آپ کی حدیث، آپ کی شریعت۔ چونکہ حضور دنیاوی 63 سالہ زندگی گزار کے عالم برزخ میں اللہ کی قربت میں چلے گئے، لیکن قیامت تک حضور کا علم نبوت بھی رہے گا، قیامت تک شریعت بھی رہے گی، قیامت تک خط نبوت کا راج بھی رہے گا، بلکہ قیامت تک بھی غلط کہہ رہا ہوں، قیامت میں بھی حضور کی شریعت ہوگی، قیامت میں بھی، قیامت قائم ہونے کے بعد محشر میں، حوض کوثر پر، پل صراط پر، جنت میں، وہاں بھی حضور کی نبوت کا راج ہوگا۔ تو چونکہ حضور کی نبوت رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ نے آقا کو 2 قسم کے معجزے دیے۔
یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے علماء اور ترتیب سے کہتے ہیں. ان کے ہاں ایک ہے حصی معجزہ، ایک ہے علمی معجزہ. وہ ذرا مشکل بات ہے سمجھنے میں، عام آدمی کے سمجھنے کی نہیں. وہ میرے جیسا طالب العلم ان کے پاس بیٹھے تو وہ بھی مشکل سے سمجھتا ہے. میں آپ کو عوامی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے حضور کو 2 قسم کے معجزے دیے. کچھ معجزے وہ جو جسم نبوت کے ساتھ تھے. اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا. اب وہ چاند ہے انگلی ہو تو یہ ٹکڑے ہو. اشارہ کیا درخت زمین کو چیر کے قدموں میں آئے. اب وہ ہاتھ انگلی اشارہ کرے تو درخت چیر کو زمین کے آئے. درخت ہے لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جسم نبوت نہیں ہے. آقا اپنے روضہ اطہر میں ہے لیکن مشن نبوت قیامت تک باقی ہے. تو اللہ نے حضور کو دوسرے وہ معجزات دیے کہ جب تک نبوت تب تک معجزہ، جہاں تک نبوت وہاں تک معجزہ. جس دور میں نبوت اس دور میں معجزہ. نہ حضور کا زمانہ نبوت ختم ہوگا، نہ علاقہ نبوت ختم ہوگا، نہ قیامت تک محمد کی نبوت کے معجزات ختم ہوں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میں ان 2-3 معجزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے. تقریر اب شروع کرنا چاہتا ہوں. سنو گے یا اٹھ کے چلے جاؤ گے؟ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی لمبی تمہید تھی، آگے کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک مختصر کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ اتنی موٹی ہے، اور ایک مطول پڑھائی جاتی ہے وہ اتنی سی ہے. نام اس کا مطول ہے، کتاب اتنی ہے. نام مختصر ہے، کتاب اتنی موٹی ہے. جس کی تمہید بڑی ہو اس کی تقریر بڑی 5 منٹ کی مختصر ہوتی ہے. تو اب میں نے یہ تمہید بنائی، اب آپ کو عنوان سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے حضور کی زبان سے وہ کلمات کہلوائے جو پیغمبر کی زبان سے نکلنے کے بعد معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں اور رہتی دنیا تک وہ نبوت کے معجزے کے اظہار کے طور پر دنیا میں باقی رہیں گے. مثال کے طور پر میری طرف دیکھیں. اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی بیٹھے ہیں. جن نے حج کیا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا. حاجی صاحب 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 ہو گئے، چلو کافی ہیں. گواہی کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. میدان عرفات میں حج کے دن 9 ذوالحج کو وقوف عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں، اساتذہ بتاتے ہیں. اس عرفات کی حد کا تعین کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک وہ میدان ہے، یہ تعین حضور نے فرما دیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے عرفات شروع ہوگا وہاں تک، ادھر سے اس جگہ تک. وہ عرفات اتنی جگہ ہے جتنی حضور نے طے فرمائی تھی. چنانچہ اب بھی جو وہاں مسجد ہے 9 ذوالحج کو جب امام وہاں نماز پڑھاتا ہے تو وہ محراب کی جگہ پر نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ پچھلا حصہ عرفات سے باہر نکلا ہوا ہے. وہ پیچھے آ کر یوں سمجھیے برامدے میں کھڑے ہو کر جہاں سے عرفات کا حصہ شروع ہوتا ہے وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے. جو بات آپ کو معجزے کی سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحج کو پوری امت مسلمہ حج کرنے والے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں. حضور نے جب حج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 1 لاکھ حاجی اس موقع پر موجود تھے اور ان 1 لاکھ آدمیوں سے پورا عرفات بھر گیا تھا. کہہ دو پورا میدان عرفات، کوئی جگہ باقی. اس کے بعد سے اب تک 15 صدیاں گزری. ہر صدی کے 100 سال میں ہر سال حج ہوتا ہے، لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اب اس سال 50,000 آدمیوں نے حج کیا ہے. 50 لاکھ انسانوں نے حج کیا ہے. کتنی؟ اس وقت کتنی تھے؟ اب کتنی؟ آدمی کتنے بڑھ گئے؟ 49 لاکھ آدمی بڑھے. اب اگلی بات بھی سننا. عرفات تو اتنا ہی ہے جتنا میرے نبی نے کہا تھا، اس سے بڑھا نہیں. بلکہ اگلی بات کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں جو حضرات حج کر کے آئے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں عرفات کم ہوا ہے، بڑھا نہیں. یہ کھلا میدان ہو، یہاں عمارت بن جائے جگہ تھوڑی ہوگی یا بڑھے گی؟ درخت لگ جائیں جگہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ سڑکیں بن جائیں جگہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بولو یار.
اب اس عرفات میں سڑکیں بن گئی ہیں، اس میں وضو خانے بن گئے ہیں، اس میں درخت لگ گئے ہیں، اس میں شاہوں کے محلات بن گئے ہیں، وہاں دکانیں بن گئی ہیں، بہت کچھ بنا دیا، افراد بھی بڑھتے گئے، 50 لاکھ آدمی وہاں جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عرفات میں جگہ نہیں ملی، میرا حج رہ گیا۔ جو بھی جاتا ہے 50 کروڑ انسان بھی چلا جائے، یہ محمد کی نبوت کا معجزہ ہے، سب کو عرفات میں جگہ ملے گی، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسی کے ساتھ ملتی ہوئی ایک چھوٹی سی بات، شیخ پینے والا پانی ہے نا تو بڑے سمجھدار ہو گیا، اور بھی ڈال دیں، توجہ میری طرف کریں۔ رات کو مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں سے کنکریاں چنتے ہیں جو صبح شیطان کو مارنی ہوتی ہیں، رکھتے ہیں۔ ایک کم 50 کنکری ہر حاجی چنتا ہے، یعنی 50 کنکریاں کہہ لیں۔ بعض لوگ گٹھڑیاں باندھ لیتے ہیں بھئی کسی کی گر نہ جائے یا مجھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ میں جب پہلی دفعہ حج پر گیا تھا، اسی سال حضرت دین پوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا، یہ 86-87 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ مزدلفہ میدان تھا، لیکن اب وہاں وہی حال ہے، عمارتیں بن گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، راستے بن گئے ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہیں سے حکومت بجری کے ٹرک وہاں ڈالتی ہو اور کنکریاں چنی جاتی ہوں۔ لیکن جب حاجی وہاں پہنچتا ہے، جو جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے وہی زمین پر بیٹھ کے ان کنکریوں کو چنتا ہے، کسی کو تلاش نہیں کرنی پڑتی، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کنکری کی ضرورت تھی، نہیں ملی۔ یہ کہاں سے آتی ہیں، کون ڈال جاتا ہے، جہاں ماری جاتی ہیں پھر وہاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی بچی رہتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک بات اور بھی عجیب ہے، زمزم یہ پینے کا پانی ہے، یہ کس نبی کا معجزہ ہے؟ سارے کہو زور سے جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ چلو میں انہاں دی گل تے گل کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اگر آپ کو میری تقریر کا پہلا لفظ یاد ہو تو وہ یہ ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھوں اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو۔ اسماعیل کے پاؤں سے جب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تھا، اس وقت سیدنا اسماعیل نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ تو دودھ پیتے بچے رو رہے تھے۔ یہ معجزہ نہیں، بڑی سے بڑی بات یہی کہی جائے گی کہ اللہ کی قدرت تھی، اور یہ ارہاس نبوت ہے کہ نبی کے قدموں سے پانی نکلا۔ لیکن جب پہلے نبی چلے گئے تو ان کے معجزے بھی، ابھی کیا میں نے کہا ہے کہ ان کے معجزے بھی، تو زمزم بھی چلا گیا تھا۔ کیسے؟ علماء بیٹھیں پوچھیں، کنواں بند ہو گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری کا زمانہ آیا، حضور کے جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب نے خواب دیکھا، ان کو بتایا گیا اس جگہ کو کھودو، انہوں نے کھودا تو یہ زمزم کا کنواں نکلا۔ اللہ کے محبوب اپنے عہد نبوت میں حضور اس کنویں پر تشریف لائے، عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے پانی کا ڈول نکالا، پیالے میں پانی ڈالا، پیا، پینے کے بعد حضور نے اپنا جوٹھا بچا کر اس کنویں میں انڈیل کر فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ زمزم پیئیں گے سب مجھ محمد کا جوٹھا پیئیں گے۔ بات کو سمجھو خدا کے لیے مسلمانوں، یہ حضور کی امت کا اعزاز ہے، محبوب کی نبوت کا اعجاز ہے کہ حضور کا کوئی کلمہ پڑھنے والا امتی اس دھرتی پہ ایسا نہیں جس کو اتنی عمر ملی ہو کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنے کے جملے نکلے ہوں، اور وہ پیغمبر کا جھوٹا پیے بغیر اس دنیا سے مرا ہو۔ کم از کم مجھے کوئی آدمی نہیں ملا۔ آج یہاں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، ہاتھ 10 آدمیوں نے کھڑا کیا تھا کہ ہم نے حج کیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایک آدمی ایسا ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو۔
देख लो दाएं बाएं, मुमकिन है कोई बदबख्त ऐसा जिसने पिया हुआ है, हाथ खड़ा करो। ये वो खुश नसीब उम्मत है जो अपने नबी का जूता पीती है। यही वजह है उस जमजम की तासीर है हुजूर के लब लगने की वजह से, लुआब लगने की वजह से, आपके होंठ लगने की वजह से आज तक उसका जायका भी नहीं बदला, उसमें कोई हवा भी नहीं पैदा हुई, उस जमजम उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं आई। आज तक जैसे वो निकलता है, हजारों साल भी कनिस्तर में रखा रहे, जमजम अपनी तासीर बहाल रखता है। ये उस पानी का एजाज है। उन कमालात में से एक अजीब नबूवत का मौजज़ा है, वो ये है कि हम सब लोग हज मक्के में करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? हज की जगह किस जगह है? अरफात वहीं, मुज़दलिफ़ा वहीं, मक्कतुल मुकरमा वहीं, सफ़ा मरवा वहीं, मिना अरफात वहीं, तवाफ़ उसी जगह होता है, सही उसी जगह होती है, कुर्बानी उसी जगह पर होती है, वकूफ़ अरफात वहीं होता है, मुज़दलिफ़ा में वहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? सवाल यह है, हज तो मक्के करते हो, मदीने क्या करने जाते हो? परेशान हो गए भाई। मदीने जाते हैं या नहीं जाते? चलो जो नहीं जाते वो तो ना बोले, जो जाने का अकीदा रखते हैं और जाते वो तो बोले। मदीने जाते हैं कि नहीं जाते? क्या करने? नहीं, मैं एक सादा सा लफ्ज़ कहता हूँ, हम मदीने जाते हैं हाजिरी देने। क्या करने जाते हैं? तो इस पर एक छोटा सा जुमला और कह देता हूँ, हाजिरी वहाँ जहाँ हुजूर, कह दो हाजिरी वहाँ जहाँ हुजूर। कहते हैं बड़े को, हाजिर कहते हैं छोटे को। अब्बा हुजूर, दादा हुजूर, मुर्शिद हुजूर, हजरत हुजूर किबला फला साहब, हुजूर किबला हजरत ख्वाजा खाजगान, हुजूर कुतुब ज़मान। हुजूर कहते हैं बड़े को, हाजिर कहते हैं छोटे को। मुफ्ती साहब ने हाजिरी ली, अब्दुल्ला हाजिर, अब्दुल रहमान हाजिर, अब्दुल कयूम हाजिर, अब्दुल सत्तार हाजिर, अब्दुल गफ्फार हाजिर। जो हाजिर हुए वो छोटे, उस्ताद हुजूर, अब्बा हुजूर, बेटा हाजिर, शगिर्द मुर्शिद हुजूर, मुरीद हाजिर। हमारा अकीदा है, हमारे आका हुजूर हैं, पूरी कायनात नबी के कदमों में हाजिर। अबू बकर बनु तमीम से चल के हाजिर, उमर बनु अदी से हाजिर, उस्मान बनु उमैया को छोड़ के हाजिर, अली बनु कुरैश से नबी की गुलामी में हाजिर, सलमान फारिस से चल के हाजिर, उवैस करन से चल के हाजिर, बिलाल हबशे से चल के हाजिर, जिब्रील सिदरा से उतर के हाजिर, बुराक जन्नत से उतर के हाजिर। कुरान कलाम रब का है, मगर जब नबी के पास आया लौह महफूज से उतरकर नबी के कल्ब पे हाजिर। सारी दुनिया हाजिर है, मोहम्मद सबके हुजूर हैं। सारे कह दो आका सबके। कितना वो जालिम और बदबख्त है जो खुद हुजूर बन जाए और नबी को हाजिर करे। कैसा जालिम है, कहे मैं हुजूर ग़िज़ाली ज़मान हूँ, मैं हुजूर कुतुबुल अक़ताब हूँ, मैं हुजूर ख्वाजा खाजगान हूँ, नबी मेरे सामने हाजिर है। हमारा अकीदा है उम्मत वहां हाजिर होती है, सलाम पढ़ने के लिए हाजिर होती है, दरूद पढ़ने के लिए हाजिर होती है। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक जो भी दरूद पढ़ता है फरिश्ते वहां ले जाके हाजिर होते हैं। यहां तक बस नहीं है, बल्कि वहां उम्मत के 70,000 फरिश्ता रोजाना नबी के रोजे पे हाजिर होता है, ताकि पता चल जाए कि मक्कतुल मुकरमा हज की जगह है, मदीना महबूब की रिहाइश उम्मत की हाजिरी की जगह है। जो मौजज़ा है वो ये है कि किसी नबी की कब्र का निशान दुनिया में मौजूद नहीं कि ये फला नबी की कब्र है। इख्तलाफ है, यूं है कि दमिश्क में कब्रें हैं, शाम में कब्रें हैं, फ़लस्तीन में कब्रें हैं, मक्कतुल मुकरमा में कुछ लोग कहते हैं अंबिया की कब्रें हैं, लेकिन ये फला नबी है ये किसी का निशान नहीं। एक आका हैं जिनकी कब्र मौजूद भी है, महफूज भी है और उम्मत का उस कब्र से ताल्लुक भी है। इसलिए फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र को देखने के लिए आया मोहम्मद की शफाअत उस पे वाजिब है। फरमाया याद रखो
جو شخص میری قبر پر آیا اس نے میری قبر کو دیکھا، وہ صحابی تو نہیں بن سکے گا، ثواب رب ایسے دے گا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، جیسے اس نے مجھے دنیا میں دیکھا ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ معجزے ہیں جو دنیا میں ہیں۔ اب وہ معجزے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں جو یہاں بھی ہیں۔ اس جگہ جب ہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ، پوری توجہ میری طرف، اللہ کا قرآن ہے۔ سارے کہہ دو کیا ہے؟ رہتی دنیا میں قرآن، قیامت تک رہے گا قرآن، مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں قرآن، مسلح پہ پڑھنے والوں کے پاس قرآن، درسگاہوں میں پڑھانے والوں کے پاس قرآن۔ میں قرآن پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے، یہودیوں تورات لاؤ، عیسائیوں انجیل لاؤ، سکھوں گرنتھ لاؤ، ہندوؤں وید لاؤ، محمد کے کلمہ پڑھنے والے قرآن پیش کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری عبارت کتاب چھپے، عبارتیں بدل جاتی ہیں، نسخوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، صحیفوں میں رد و بدل ہو جاتی ہے۔ جب سے قرآن اترا اس وقت سے لے کر آج تک 15 صدیاں گزر چکی، حرفوں کو ملا کے لفظ بناؤ، لفظوں کو اکٹھا کر کے کلمے بناؤ، کلموں کو جمع کر کے آیتیں بناؤ، آیتوں کو جمع کر کے رکوع بناؤ، الحمد سے بالناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 سجدے، 3,21,250 حروف، جیسے اللہ نے محمد پہ اتارے قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ 10 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ امام محمد کے متعلق آتا ہے 1 ہفتے میں قرآن یاد کیا۔ میں لیے کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، آپ کے پنجاب، اسی پنجاب میں، یہ ملتان ڈویژن کے اندر وہ علاقہ ہے لیا، وہاں ایک قصبے میں گیا، وہاں ایک طالب علم کا ختم تھا، میں اور مولانا علی شیر حیدری مرحوم کٹھے تھے۔ مجھے اس ادارے کے استاد نے بتایا کہ یہ بچہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، جس کو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے پر تو کچھ دن محنت کی، لیکن جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، معلوم نہیں کہ اس کو کیسے یاد ہوا، ہر ہفتے ایک منزل مکمل یاد کر لیتا تھا۔ 7 ہفتوں میں الحمد سے بالناس تک پورا قرآن اس بچے کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ برطانوی سامراج نے کوشش کی، قرآن کے نسخوں کو جمع کیا، دریا برد کر دیا، لیکن اس وقت ویسرا کا دور تھا۔ اسی آپ کے بر صغیر ہند و پاک میں وہ چلتے پھرتے ایک مسجد میں گئے، آنکھوں سے نابینا استاد پڑھا رہا تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، 2 بچے ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، 2 اس طرف منزل سنا رہے ہیں، 2 سامنے بیٹھے ہیں، وہ سب کی طرف اس کا دھیان بھی ہے، کان بھی ہے، سب سے قرآن سن بھی رہا ہے۔ وہ اس پر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم مسجدوں سے، ہم مکانوں دکانوں سے قرآن کے نسخے تو لے لیں گے، لیکن ان سینوں سے قرآن کیسے نکالیں گے جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ محبوب رحمت کائنات نے 1 رکعت میں 6 پارے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ صدیق نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے دکان پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ شام کو 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ کو کلمہ پڑھا کے حضور کے قدموں میں لائے۔ عمر ابن خطاب نے مصلح شہادت پہ قرآن پڑھا، عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، عمر نے قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ عثمان کی زندگی قرآن سے وابستہ تھی، قرآن پڑھا تو سامع قرآن بن کے، کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کے، زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کے، دور حکومت گزارا تو ناشر قرآن بن کے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کے۔ سیدنا علی حیدر کے متعلق آتا ہے، گھوڑے پہ سوار میدان جہاد پہ جاتے، کی تلاوت کرتے، بڑی عجیب بات تھی، شام کو آتے قرآن بالناس تک پہنچ چکا ہوتا۔ علماء نے، محدثین نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا ہے۔ آج ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے، بہت عظیم انسان ہے، خود فرمایا کرتے تھے میں عالم بن کے آیا، میرے دادے نے کہا تمہارے مولوی بننے کا کیا فائدہ، مجھے مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن سناؤ۔ میں نے کہا ابا جی مولوی بنا ہوں، حافظ نہیں۔ دادا پرانے بزرگ تھے،
گے کہ لگے مجھے پتہ نہیں حافظ کیا ہوتا ہے, مولوی کیا. تجھے جو 8-10 سال پڑھایا اس لیے کہ تو ہمیں قرآن بھی نہ سنائے, تو ہی پڑھے گا تو میں تراویح پڑھوں گا. فرمایا سارا دن بیٹھ کے پڑھتا تھا, رات کو دادے کو قرآن سناتا تھا. ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر سلیم اللہ خان کا قرآن ختم ہوا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, یہ قرآن حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. سارے کو حضور کی نبوت کا دوسرا معجزہ. میری وہ بیٹیاں سنیں جن کی آج تقریب ختم بخاری تھی. اللہ اکبر کبیرہ ہے. علم حدیث اور سنت رسول یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. امت میں بڑے فتنے ہیں, ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے جو منکرین حدیث کا ہے. بھئی قرآن ہی سانو کافی ہے, کوئی ضرورت نہیں کسی حدیث کو سمجھنے کی. ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں, ہم سب لوگ نبی صاحب وحی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ نبی وحی والا ہوتا ہے, ہم وہم والے ہیں. ہم کون ہیں؟ نہیں سمجھو کیا ہے؟ موٹر وے پہ جا رہے تھے نا, تو یہ ہمارا ڈرائیور ماشاءاللہ فوجی دماغ رکھتا ہے. اس نے دیکھا تو گاڑی کو بریکیں لگانا شروع کر دی. میں نے کہا کیا ہے؟ کہ لگا دیکھتے نہیں سامنے سڑک پہ پانی ہے. تو وہ پانی تھا نہیں, وہم تھا. وہ سراب ہوتا ہے نا, دور سے نظر آتا ہے, بھئی وہم تھا. آدمی کسی اونچی بلڈنگ پہ چل رہا ہو نا تو دل میرے جیسے کمزور ہو, دل کا مریض ہو, ڈرتا ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بلڈنگ نہ گر جائے, حالانکہ گرنا اس نے خود ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کہو اکیلا مردے پہ رات کو ساری رات بیٹھا رہے, کوئی بیٹھے گا؟ بولو بھائی کیوں؟ یہ وہم ہے کہ اٹھ کے بیٹھ نہ جائے. روتے اس لیے ہیں کہ مر کیوں گیا, اور اگر اٹھ بیٹھے تو وہ بیٹھے گا کوئی آدمی نہیں, وہ مردہ زندہ ہو گیا, بھاگ جائیں گے لوگ. یہ کیا ہے؟ سارے بولو. قرآن وحی ہے, وحی کو صاحب وحی نبی تو سمجھا سکتا ہے, کوئی وہم والا سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے سارا ذخیرہ حدیث نبی کی زبان ہے جو قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے. اگر اقیم الصلاۃ قرآن ہے, پوری کتاب الصلاۃ اس کی تشریح ہے. آت الزکات قرآن ہے, پوری کتاب الزکات اس کی تشریح ہے. اتم الصیام قرآن ہے, پوری کتاب الصوم اس کی تشریح ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ قرآن ہے, پوری کتاب الحج اس کی تشریح ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث قرآن ہے, پوری کتاب النکاح اس کی تشریح ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا قرآن ہے, پوری کتاب البیوع کتاب الربا, یہ تمام امور جناب اس کی تشریح ہے. یوصیکم اللہ قرآن ہے, پوری کتاب الوصایا اس کی تشریح ہے. تو قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک نبی کی زبان سے نہ سمجھے. قرآن بھی قیامت تک رہے گا, محمد کی زبان سے نکلا ہوا حدیث کا ایک ایک جملہ بھی قیامت تک رہے گا. یہ کیا ہے حضور کی نبوت کے؟ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آئے. کیا ہے حضور کی نبوت کا تیسرا معجزہ؟ پوری توجہ میری طرف, پوری توجہ سے سننا. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 1500 سال کے تسلسل میں, پوری توجہ سے جملہ سننا, ایک سیکنڈ کا وقفہ دنیا میں نہیں آیا کہ کوئی عالم دین نہ ہو اور دین دنیا میں رہا ہو. علماء, حفاظ اور قراء کا وجود یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. ہر دور میں ہزاروں عالم رہتے ہیں, ہر دور میں لاکھوں علماء ہوتے ہیں, حفاظ ہوتے ہیں, قراء ہوتے ہیں. دار الحدیث میں بیٹھ کر محدث پڑھا رہے ہیں, دار التفسیر میں بیٹھ کر شیخ التفسیر پڑھا رہے ہیں, جناب درسگاہوں میں بیٹھ کر علم فقہ پڑھا رہے ہیں, دینی مسائل سمجھا رہے ہیں, اسلام کے فلسفے بتا رہے ہیں. ایک جاتا ہے لاکھوں کو تیار کر کے جاتا ہے. ایک انور شاہ گیا, کتنے تیار کر کے گیا. ایک حسین احمد گیا, کتنے تیار کر کے گیا. ایک بنوری گیا, کتنے تیار کر کے گیا. ایک شیخ سرفراز خان صفدر گیا, کتنے تیار کر کے گیا. ایک عبداللہ درخواستی گیا, کتنے تیار کر کے گیا. کسی بھی ایک کا نام لے لو, اپنے شہر میں دیکھو, ایک ایک ہزاروں کو تیار کر کے جاتے ہیں. یاد رکھو, جب تک قرآن رہے گا, نبی کا فرمان, شریعت اور سنت رہے گی, علماء کا وجود رہے گا. افراد جاتے ہیں, علماء نہیں جاتے. کہہ دو افراد مرتے ہیں,
علم بھی رہے گا، علماء بھی قیامت تک رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ چوتھا معجزہ جو قیامت تک دنیا میں رہے گا اور جب تک وہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہو سکتی، اور وہ حضور کی نبوت کا کمال ہے، وہ ہے مسجد اور مدرسہ۔ سارے کو کیا ہے؟ مسجد، اور کہتے ہیں کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو گیا تو ایک پتھر بچ گیا، اس کو سیدنا خلیل نے اپنے ہاتھ پہ یوں مسلا، بعض روایات میں ہے جبریل نے ایسے کیا، وہ ریت کے چورے کی طرح ہو گیا، ہاتھ پہ رکھ کے کر کے ایسے پھونک ماری، اس کا جو ذرات دنیا میں جہاں جا کر پڑا ہے، جب تک وہاں مسجد نہیں بنے گی اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ ہزار کوئی جتن اور کوشش کرے اس مسجد کو مٹا دو، ہزار کوئی کوشش کرے اس درسگاہ کو ختم کر دو، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی شاخیں ہیں، کعبہ سب سے پہلی دین کی درسگاہ ہے، جس کے معمار خلیل اللہ ہے، جس کا مزدور ذبیح اللہ ہے، جس کا محتمم خود اللہ ہے، جس کا مدرس محمد الرسول اللہ ہے، جس کے پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہے، جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، اس سے پڑھ کر نکلنے والا ہر شخص ولی اللہ آل اللہ ہے، یہ اس کا نصاب تعلیم وہ کلام اللہ ہے، جس کی ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ ہے، جس کی پہلی صورت الحمدللہ ہے، جس قرآن میں 2698 دفعہ لفظ اللہ ہے۔ قیامت تک یہ مدرسہ رہے گا۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں ان دوستوں سے جن کو مدارس سے بڑی چڑ لگتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، مدارس یہ پھول تیار کرتے ہیں جو علماء حافظ اور قاری آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جن بچوں نے یعنی انتہا ہو گئی ہے، آپ بچے کو سکول بھیجیں پیسے نہ دیں تو وہ پڑھنے نہیں جاتا۔ کیا کمال ہے اس درسگاہ کا کہ ان خوش نصیب بچوں کو انعام ملے جو پورے سال میں یومیہ ہر دن حاضر رہے، ہر دن کے 7 پیریڈ پڑھائے جاتے ہیں، ہر پیریڈ میں حاضر رہے، 1 گھنٹہ بھی پورے سال میں قرآن اور حدیث کا ناغہ نہیں کیا۔ اس سے بڑا محمد کی نبوت کا اور کیا معجزہ دیکھا تھا؟ یہ تو ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے ایسے کرتے ہیں، ورنہ یہ اس کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جو انعام رکھا ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وقت کی نزاکت ساتھ نہیں دے رہی، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اونٹنی باہر نکلی۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ دنیا میں 2 شخص شقی اور بدبخت گزرے ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ علی جو تجھے قتل کرے گا۔ اتفاق سے کل 13 رجب تھی، آج 14 ہے یا آج 13 ہے؟ آج 13 ہے، تو آج حضرت علی کی ولادت کا دن ہے۔ یہ عجیب اتفاقاً ایسی بات آ گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے علی کو فرمایا تھا، اس جس کمینے نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، قرآن نے اسے کہا اشقا، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا رذیل، سب سے بڑا بدبخت اور ذلت والا انسان وہ ہے جس نے اس نبی کے معجزے کی توہین کی تھی۔ معجزہ کیا تھا؟ اونٹنی، زور سے بولو۔ اب میں کہتا ہوں وہ صالح تھے، یہاں میرے نبی محمد ہیں، شان ان کا زیادہ یا ان کا؟ زور سے بولو۔ محبوب کا۔ وہاں اونٹنی تھی، یہاں خدا کا قرآن ہے۔ وہاں اونٹنی تھی، یہاں محمد کی حدیث ہے۔ وہاں اونٹنی تھی، یہاں امت کے علماء قراء اور حفاظ محدثین اور مفسرین ہیں۔ وہاں اونٹنی تھی، یہاں قرآن و سنت کی یہ درسگاہیں اور مسجد اور مدرسے ہیں۔ جس نے اس کی توہین کی وہ تو سب سے بڑا بدبخت۔ نہیں سمجھو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ جو پیغمبر کے اس معجزے کی توہین کرنا چاہتا ہے، مدارس کو دہشت گرد کہنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنے والوں پر طنز کرنا چاہتا ہے، علماء کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، ان کو جناب والا کہتا ہے یہ کیا پڑھاتے ہیں، ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کے محمد کی نبوت کے دھارے میں لے آؤ۔ ہمارے یہ علماء حفاظ قراء آپ سے
سے بہتر علم جانتے ہیں. اگر کسی مدرسے کی مخالفت کی، مسجد کی مخالفت کی، درسگاہ علماء کی مخالفت کی، قرآن پڑھنے والوں کو دہشت کر دیا، حدیث کیا، اگر وہاں سالے کی اونٹنی کا توہین کرنے والا رب کے نزدیک سب سے بڑا بدبخت ہے، تو محمد کے معجزے کا انکار کرنے والا اس سے کروڑ درجہ بڑا کمینہ ہے، بڑا ذلیل ہے، بڑا خسیس اور ہلکا انسان ہے. اس جیسا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں. ممکن ہے ہر مجرم کی اللہ قیامت کے دن مغفرت فرما دیں، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو نبی کے معجزے کی توہین کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. میں انہیں کہتا ہوں جو ان معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہوش سنبھالو. یہ مجھے آپ کو ملک بھی اس اسلام کے نام پر دیا گیا تھا. یہی وجہ تھی محمد علی جناح نے جب پاکستان کی پرچم کشائی کا وقت آیا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کیا تھا، اور اس نے ایک جملہ کہا تھا، غور سے سننا. اس نے کہا میں تو وکیل ہوں، وکیل کا کام کیس لڑنا ہوتا ہے، وکیل کا کیس نہیں ہوتا. اس نے کیس تو شبیر احمد عثمانی کا ہے، علماء کی محنت ہے. اس وقت علامہ عثمانی تھے کہ سرحد کے علماء نے ساتھ دیا، عثمانی تھے جن لوگوں نے تعاون کیا. حضرت تھانوی کے 700 خلفاء ساتھ ملے جس کی وجہ سے ملک معرض وجود میں آیا. اس وقت بھی محمد علی جناح نے علماء میں عثمانی پر اعتماد کر کے کہا تھا تم اس کا استحقاق رکھتے ہو کہ مغربی پاکستان میں پرچم کشائی کرو. مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد تھے. اس نے بھی بتایا کہ مجھے ان پہ اعتماد ہے، یہ اسلام والے بھی ہیں، یہ قرآن والے بھی ہیں، یہ پاکستان والے بھی ہیں. یہی ملک کا تحفظ کریں گے، یہی اسلام کا تحفظ کریں گے، یہی ایمان کا تحفظ کریں گے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو ان مدارس کا معاون بننے والا بنائے. Message TV. This is your channel. This is your channel.